NFC ایوارڈ کا افتتاحی اجلاس منعقد کیا گیا، ایک اہم اور تاریخی لمحہ جہاں پاکستان کی اکانومی، وفاق اور صوبوں میں ریسورسز کے حوالے سے فیئر ڈسٹریبیوشن اور اس کے ساتھ ساتھ نئے فائنینشل فریم ورک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اس سیشن میں اہم فیصلے، اہم گفتگو اور آنے والے سالوں کے حوالے سے مالی سمت کا تعین کیا جائے گا۔ ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس پورے عمل کے اندر، جہاں ہم ماہرین سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے بھی بات کریں گے جن پر یہ اہم آئینی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو چلیں۔ پہلا آپ لوگوں کا سیشن تھا، افتتاحی سیشن تھا NFC ایوارڈز کے حوالے سے، اور ایک بہترین ذریعہ وفاق اور صوبائی سطح پہ ایک طرح سے کوارڈینیشن کا بھی اور مل بیٹھنے کا بھی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 11th NFC ایوارڈ آفٹر ویری لانگ ٹائم آج بڑے بہترین انداز میں جو ہے ہوسٹ کیا ہمارے فیڈرل منسٹر فائنانس نے۔ چاروں صوبوں کے جو ہے نمائندے یہاں پہ موجود تھے، CM جو ہیں سندھ اور CM KP بھی جو ہے یہاں پہ موجود تھے۔ تو ہمارے جتنے ٹیکنیکل جو ممبرس تھے انہوں نے اپنے صوبے کی پریزنٹیشن دی، فزیکل پوزیشن سامنے رکھی، فیڈرل نے اپنی رکھی اور ہم نے اپنی آراء سے جو ہے پورے فورم کو آگاہ کیا۔ تو ایک بہت اچھے ماحول میں الحمدللہ آج کا میٹنگ جو ہے کنڈکٹ ہوا، جو اس کے فالو اپ میں اگلا میٹنگ ہوگا انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ NFC ایوارڈز کا آج جو ہے افتتاحیہ سیشن تھا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کس طرح کی فضا تھی، کیا طے پایا؟ جی تو آج یہ 11th NFC ایوارڈ کا انوگرل سیشن تھا جو ابھی اختتام پذیر ہوا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے تو کمپوزیشن اس کو ان کے ایگریمنٹ کے بعد، ان کی کنسنٹ کے بعد، اپروول کے بعد یہ اناؤنس ہو گیا تھا، اور یہ ہم نے اگست سپتمبر میں کرنا تھا، لیکن دین بیکاز آف دا ڈیوسٹیٹنگ فلڈز وچ اسٹارٹڈ ود KP اینڈ دین پنجاب اینڈ سندھ، تو سب صوبوں نے پھر یہ کہا کہ اس کو پوسٹ پون کر دیں۔ تو فائنلی وی میٹ ٹوڈے اینڈ آئی کین ٹیل یو آئی ایم ویری ویری انتھیوزڈ کہ اتنی کنسٹرکٹیو اسپرٹ کے ساتھ اور اتنے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی، کیونکہ سب صوبوں نے اپنی اپنی پریزنٹیشنز دیں۔ فیڈرل لیول پہ سیکرٹری خزانہ نے اپنی پریزنٹیشن دی، اور دس واز اے لیول سیٹنگ سین، تاکہ جو بھی فیکٹ بیس ہے، جو صوبوں کے معاشی حالات ہیں ان ٹرمز آف دی ریونیوز، ایکسپینڈیچرز، دیئر ویوز، اسی طرح ہم نے اپنی گزارشات پیش کیں۔ تو بٹ اٹ واز آل ڈن ان دا سیم اسپرٹ، جو میں نے سیشن میں بھی کہا کہ جس طرح پچھلے سال نیشنل فسکل پیکٹ ہوا تھا، اینڈ آئی ہیو آلویز سیڈ کہ آئی ہیو بین ویری گریٹفل ٹو دا چیف منسٹرز آف دا پروونسز بیکاز اور دا فائنانس منسٹرز آف دا پروونسز، بیکاز ان کے بغیر جس پروگرام میں بھی ہم ہیں یہ آگے چل نہیں سکتا جب تک ہم صوبوں کے ساتھ مل کر نہ کریں۔ تو یہی وہی اسپرٹ تھی کہ مشاورت کے ساتھ، کلیبریٹو اسپرٹ کے ساتھ ہم آگے چلیں، اینڈ اگین آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل ممبرز آف دا کمیشن۔ تو اب جی ایگری یہ ہوا ہے کہ اس کو وی ول ہیو سم دا سب گروپس اینڈ کمیٹیز، کیونکہ اس کے ڈفرینٹ ایریاز جو فردر وی ہیو ٹو ڈو ڈیپ ڈائیو، تو اس پہ وہ اب سرکولیٹ کر دیے جائیں گے ممبرز آف دا کمیشن کو۔ تو میں بڑا پر امید ہوں کہ بائی مڈل آف نیکسٹ ویک انشاءاللہ یہ جو سب کمیٹیز ہیں، یہ سب گروپس جو ہیں یہ نوٹیفائی ہو جائیں گے، دے ول اسٹارٹ ورکنگ۔ اور اگین بجائے اس کے کہ ہم لمبی ڈیڈ لائنز دیں، ہمارا پورا ارادہ ہے کہ کمیشن دوبارہ بائی مڈل آف جنوری ہم دوبارہ میٹ کریں to review the recommendations and work in progress work from the various groups. تو اس کے اوپر یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ایک جوائنٹ پریس ریلیز یا جوائنٹ کمیونیکے جائے گا، جو ایک پریس ریلیز کے سلسلے میں ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ شام تک ایشو ہو جائے گا۔ تو once again I think it was held in a very constructive way اینڈ انشاءاللہ اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارے ساتھ پنجاب کے فائنانس منسٹر بھی، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جو کہ ابھی جو سیشن رہا اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے، اور ڈیفینیٹلی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سیشن کی وجہ سے وفاق اور جو جتنے بھی صوبے ہیں ان کو مل بیٹھنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ہم ان کا بھی فیڈ بیک لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح کی آج فضا تھی۔ جی آج یہ 11th NFC کی میٹنگ تھی، اور اس میں فیڈرل منسٹر فائنانس جو تھے اس کو چیئر کر رہے تھے،
اور جیسا کہ باقی تمام صوبوں سے جو ہے وہ تشریف لائے ہوئے تھے ان کے ریپرزنٹیٹیو، جس میں سندھ کے چیف منسٹر، کیونکہ خود وہ فائنانس کا ڈپارٹمنٹ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو فائنانس منسٹر بھی ہیں، سندھ کے چیف منسٹر تھے، اسی طرح KPK کے چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے بھی فائنانس ان کے پاس ہے وہ بھی تھے، اور پنجاب سے کیونکہ مجھے مریم نواز شریف صاحبہ نے مجھے ذمہ واری دی تھی تو ہم وہاں پہ تھے، اور بڑی اچھی میٹنگ رہی، پہلی میٹنگ تھی، اور اس میں بڑا ایک دوستانہ ماحول میں وفاق اور تمام صوبوں کے بیچ میں جو ہے وہ انیشیل جو گفتگو تھی اس حوالے سے NFC کے حوالے سے ہوئی، اور اس میں جو ہے کسی قسم کی کوئی بھی ڈیڈ لاک نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ لگے کہ جیسے کوئی کسی کو لگ رہا ہے کہ اس کو پراپرلی ٹائم نہیں دیا جا رہا اور بات پراپر نہیں ہو رہی. تو ہر ایک نے اپنی جو بات تھی وہ ہر پروونس نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اپنے حوالے سے تمام جو باتیں تھیں وہ کیں، اور پریزنٹیشنز ہم نے سب نے اپنی اپنی جو فسکل پوزیشنز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ساری گورنمنٹس نے اپنی دیں، اور اس میں پھر ان دا اینڈ یہ ہوا جو کہ ایک طریقہ کار بھی ہے کہ 5-6 ورکنگ گروپس بنائے گئے ہیں، اور وہ ورکنگ گروپس جو ہیں وہ ان کو ابھی تھوڑی دیر ان کے لیے انہوں نے جو ہے اگلے 3 دن میں اس کے وہ نام اناؤنس ہو جائیں گے ورکنگ گروپس کے حوالے سے فرائیڈے تک، اور اس کے بعد پھر وہ ورکنگ گروپس جو ہیں وہ ودن 1 منتھ جو ہے وہ پہلی جو ہے تمام ورکنگ گروپس کے جو ان کے TORs ہیں اس کے مطابق اپنی میٹنگز کر کے تو اگلے مہینے انشاءاللہ تعالی ہماری نیکسٹ میٹنگ ہوگی. اس میں وہ جو ہمارے ورکنگ گروپس ہیں وہ جو ہمارے جو 5 بنے ہیں جس ان کے TORs کے حوالے سے بنے وہ اپنی وہ جو پہلی اس کی انیشل میٹنگ میں اس کے حوالے سے تمام جو کنسنسس کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ فردر جو میٹنگ جنوری میں انشاءاللہ ہوگی اس میں وہ اس کو لے کے آئیں گے. بہت شکریہ منسٹر صاحب. جس طرح سے ہم نے فیڈرل منسٹر صاحب سے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی وی آر ویری مچ ہوپ فل، بہت اچھے نتائج نکلیں گے سارے صوبوں کے لیے، پاکستان کے لیے. بہت شکریہ، تھینک یو. مجھے بالکل میں آپ کی فیڈرل منسٹر صاحب نے بھی بات کی ہوگی اور باقی منسٹرز نے بھی، یہ جو پہلی میٹنگ سے یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو 15 سال کے بعد ہمارا یہ جو 11th NFC ہے یہ انشاءاللہ تعالی کنکلوسیو ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ کنسنسس ہوگا سارا صوبوں کا اور وفاق کا. جی ناظرین، ہم نے فائنانس منسٹر پنجاب سے بھی بات کی ہے اور NFC کے حوالے سے اپنے ماہرین سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی مزید جانیں گے، ان کی رائے بھی لیں گے. میرے ساتھ موجود ہے محمد شاہد صاحب اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی فرسٹ سیشن کا آغاز تو ہو ہی چکا ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ یہ بھی جاننا ہے کہ یہ عوام پہ کس طرح سے یہ جو ہے NFC ایوارڈز اثر انداز ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہے محمد شاہد صاحب اور ان سے یہ پوچھتے ہیں. جی مونا، یہ آپ نے بڑی اچھی خوشخبری سنائی ہے کہ آج جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے اور اس میں وزیر اعلیٰ اور وزرائے خزانہ نے بھی شرکت کی ہے، اور NFC ایوارڈ جو ہے نا یہ انتہائی کریٹیکل ہوتا ہے ریسورس ڈسٹریبیوشن میں، کیونکہ اسپیشلی فرام عوام کے پرسپیکٹیو سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ انتہائی اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو 7th NFC ایوارڈ ہوا تھا 2009 میں، وہ 1998 کا جو سینسس تھا آبادی اس وقت جتنی اس کی بنیاد پہ ہوا تھا. تو اس وجہ سے اس کا جو ریویژن ہے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، اور پرائم منسٹر بھی اس میں خصوصی دلچسپی لے رہے تھے. لیکن مسئلہ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ ریسورس ڈسٹریبیوشن کس طرح کی جائے. سارے ملک سے تو ریسورسز کلیکٹ ہو کے ایک باسکٹ میں آ جاتے ہیں جس کو ہم ڈیویزیبل پول بھی کہتے ہیں یا قابل تقسیم محاصل بھی کہتے ہیں، کہ یہ پروونسز کے ساتھ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کی جائے. تو کچھ پروونسز کا خیال ہے کہ یہ آبادی کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، کچھ پروونسز کے خیال ہے کہ یہ پاورٹی اور بیکورڈنس کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، کچھ پروونسز جو زیادہ ریونیو موبلائز کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ریونیو کلیکشن کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، اور کچھ پروونسز کا یہ خیال ہے کہ جن کا ایریا زیادہ ہے تو ایریا کی بنیاد پہ ایلوکیشن ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے پھر ان چاروں انڈیکیٹرز کو یا فیکٹرز کو ویٹ دینا پڑتا ہے کہ پاپولیشن کو ویٹ دیا جائے، پاورٹی اور بیکورڈنس کو ویٹ دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آبادی کے ساتھ ساتھ ایریا کو ویٹ دیا جائے، اور جو پروونسز تاکہ ان کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ جو پروونسز ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ انسینٹیوائز ہو اور وہ مور ریسورسز جنریٹ کرے گورنمنٹ کے لیے، تو اس کو بھی ویٹ دیا گیا ہے. لیکن 1998 کا جو سینسس تھا اس کے بعد
ابھی جو 2023 میں سینسس ہوا ہے تو جو پاپولیشن کے ڈائنامکس ہے وہ انٹائرلی چینج ہو جاتے ہیں, اور پاکستان کے پرسپیکٹو میں اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جو ہمارا اکنامک گروتھ ہوتا ہے یا جو جی ڈی پی گروتھ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس میں بوم اینڈ بسٹ سائیکل ہوتا ہے, کسی سال بہت اوپر چلا جاتا ہے, کسی سال کم ہو جاتا ہے, اور جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ ایک پرسسٹنٹ گروتھ ریٹ سے بڑھ رہی ہے, اور وہ ایک الارمنگ ریٹ سے بڑھ رہی ہے. پاکستان از دا 5th موسٹ پاپولس کنٹری, اور 2050 میں کہنے کہ ہو سکتا ہے دا 3rd پاپولس کنٹری آف دا ورلڈ بن جائے. تو اس وجہ سے بھی یہ پاپولیشن گروتھ جو ہے اس نے آؤٹ پیس کیا ہوا ہے ہمارے اکنامک گروتھ کو. تو ایسی سچویشن میں پھر عوام کی, کیونکہ دا گورنمنٹ از پرائمریلی کنسرن ود دا ویلفیئر آف دا پیپل, کہ عوام کی فلاح کو کس طرح امپروو کرنا ہے, تو اس کے لیے انسٹرومنٹس ہیں. آپ نے جاب کریٹس کرنے ہیں, آپ نے امپلائمنٹ کی جتنی بھی یوتھ آپ کی لیبر مارکیٹ میں انٹر ہو رہی ہیں ان کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دینے ہوتی ہیں, آپ نے ہیلتھ سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہے, آپ نے ایجوکیشن سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہے. تو جو یہ انٹر سیکٹوریل سینرجی سیکٹرز کے درمیان ہوتا ہے کہ یہ گروتھ بھی ہو, امپلائمنٹ بھی ہو, پاورٹی ریڈکشن بھی ہو, جو انیکویلٹی سوسائٹی میں ہے وہ بھی ریڈیوس ہو. تو ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو 2023 کی پاپولیشن سینسس ہوا ہے اس کی بنیاد پہ یہ جو قابل تقسیم محاصل ہے اس کا ہونا انتہائی ضروری ہو گیا ہے. اب چونکہ آبادی ہماری 24 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے, اب اگر نئے اسٹیمیٹ آ جاتا ہے تو موسٹ پروبیبلی 25 کروڑ کراس کر چکا ہوگا. تو ان 25 کروڑ عوام کے لیے کس بنیاد پہ ایلوکیشن کی جائے. فار ایگزامپل پاکستان میں جو سگنیفیکنٹ چنک آف دا پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے, جس کو ہم ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کہتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنی یوتھ کو یوٹیلائز کرنا ہے یا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کو میٹیریلائز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اور ہیومن کیپٹل یو نیڈ ٹو انویسٹ ان یور ایجوکیشن, یو نیڈ ٹو انویسٹ ان یور ہیلتھ سسٹم, یو نیڈ ٹو انویسٹ ان یور انفراسٹرکچر. تو یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو جو جس کو ہم انسانی وسائل کہتے ہیں اس کی ترقی کے لیے چیزیں ضروری ہو گئی ہیں. تو ایز لانگ ایز پاپولیشن از کنسرنڈ اور ایز لانگ ایز یوتھ از کنسرنڈ, تو میرے حساب سے یہ جو NFC ایوارڈ ہے اگر پاپولیشن کو زیادہ چنک دیا جائے اور یوتھ کے لیے زیادہ سے زیادہ جہاں پہ یوتھ کے پاکٹس ہیں یا جہاں پہ پاورٹی کے پاکٹس ہیں, جہاں پہ بیکورڈنیس ہے, اسی کو اگر کنسیڈر کر کے یہ جو 11th NFC ایوارڈ ہے اس کو اگر فائنلائز کیا جائے تو اٹ وڈ بی اے ویلکمنگ نیوز فار دا پیپل ایز ویل اینڈ فار دا پروونسز ایز ویل. اچھا شاہد صاحب, یہ سوال ہم نے اپنے دیگر جو لوگ ہیں جن پہ اہم ذمہ داری ہم نے ان سے بھی بات کی تھی کہ یہ ایک بڑا اچھا طریقہ کار بھی ہے کہ NFC کی توسط سے, NFC ایوارڈ کی توسط سے جو دیگر جو لوگ ہیں, باقی منسٹرز ہیں, دیگر صوبے ہیں, وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں, وفاق کے ساتھ ان کی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو ایک طرح سے کوارڈینیشن اور مل جل کر چلنے کا ایک جو سما ہم دیکھتے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی اس وجہ سے میں اس کو کہوں گا کہ یہ بھی ایکسٹریملی ویلکمنگ ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وفاق کے انڈر آتی ہے. فار ایگزامپل جو آپ کے ڈومیسٹک بارونگ ہے یا جو آپ کی ایکسٹرنل بارونگ ہے ان کے قرضوں کے اوپر ہمیں سود بھی دینا پڑتا ہے جس کو ہم ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں, اور بجٹ کا لارجسٹ چنک ہمارے ایکسپینڈیچر کا وہیں پہ جاتا ہے. اب یہ قرض اگر وفاقی حکومت لے کے صوبوں میں خرچ کر رہی ہیں تو ظاہری بات ہے صوبوں کی بھی پھر رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ڈیٹ سروسنگ میں اپنا حصہ ڈال دے. اس طرح سوشل سیکٹر کے لیے ایلوکیشن ہے. فار ایگزامپل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 715 یا 16 بلین روپیز ایلوکیٹ ہوئی ہے اس سال. تو یہ جو سوشل سیفٹی نیٹس ہے یا جو سوشل پروٹیکشن کے پروگرامز چل رہے ہیں تو یہ بھی کنسیڈر ہوں گے کیونکہ صوبوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل بیس کے بینیفشریز کتنے ہیں, سوشل پروٹیکشن کے بینیفشریز خیبر پختونخوا میں کتنے ہیں, سندھ میں کتنے ہیں, بلوچستان میں کتنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کر کے تو ایک فیڈرل یونٹ کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کیونکہ جہاں پہ ریسورس ڈسٹریبیوشن ہے تو وہاں پہ آپ نے پھر جو آپ کے اخراجات ہیں اس کا برڈن بھی مل کے اٹھانا ہے. تو یہ صرف ریسورس ڈسٹریبیوشن کا نہیں ہے, یہ بوجھ اٹھانے کا بھی ایک فارمولہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ یہ فیڈرل ڈیٹ سروسنگ ہے تو اس کو کس طرح ہم نے فائنینس کرنا ہے. سوشل پروٹیکشن کے پروگرام ہے جو وفاق کے ذمے ہیں تو اس کو کس طرح فائنینس ہے. اور بھی بہت سے فیڈرل سبجیکٹ ہے, نیشنل سیکیورٹی ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو پھر مل بیٹھ کی ہی حل ہو جائیں گی کہ ہم نے اس جو ہمارا سیگمنٹ ہے یا یہ جو کمپوننٹ ہے ہمارا اسپینڈنگ کا, چاہے وہ سوشل پروٹیکشن کا ہے, چاہے وہ
ڈیٹ سروسنگ کا ہے, چاہے اور جو ایکسپینڈیچر کے کمپوننٹس ہیں, تو اس کو کنسنسس ہی اگر طے کیا جائے تو زیادہ اچھی بات ہوگی, اور یہ جو اس ملک کے لیے اور وفاق کے لیے اور صوبے کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاسم انور صاحب جو کہ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ بھی ہیں, اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیونکہ ڈیفینیٹلی ہی از اے ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ, تو یہ جو ہے NFC ایوارڈ اور ڈیولپمنٹ کی جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں صحیح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ ہے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو مچ. ویل دیکھیں, ڈیولپمنٹ اور پاپولیشن کی انڈرسٹینڈنگ کو ہم صرف پاپولیشن مینجمنٹ کے اینگل سے ایک طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویئر ایز پاکستان از سگنیٹری ٹو یونائٹڈ نیشن, تو اس میں ڈیولپمنٹ کے دیر 13 ایریاز جس کے اندر ایجوکیشن, ہیلتھ, پاورٹی, وومن امپاورمنٹ, جینڈر ایکوالٹی, کلائمیٹک چینج, اربنائزیشن, رورل ڈیولپمنٹ اینڈ IT اینڈ ڈیٹا بیس ڈیسیجن شامل ہے. سو یہ 94 میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوا, پاکستانی سگنیٹری, اس کے اوپر ویریس پروگرامز بھی گورنمنٹ نے لانچ کیے. تو ڈیولپمنٹ کے جو ڈفرنٹ اینگلز ہیں, NFC بیسیکلی جب اس کی انیشیلی اگر آپ اس کے فارمولہ کو دیکھیں تو 82% پاپولیشن ویٹیج تھی, اینڈ باقی پاورٹی اینڈ ادر پیرامیٹرز بھی تھے جس میں ٹیکس ریونیو بھی شامل ہے. لیکن اگر آپ سمپل 82% کو بھی ہم اٹھا لیتے ہیں, اور اب جو نیو فارمولہ میں ہم تھوڑا سا ریسٹرکچرنگ بھی اس کے اندر دیکھ رہے ہیں, تو اس کے جو فردر کانٹورز ہیں اس وقت ان کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے, وچ مینس کہ جیسے جو ریموٹ ڈسٹرکٹس ہیں, جو اربن ایریاز ہیں جن کے اندر پاپولیشن ڈینسٹی چینج ہو رہی ہے, کلائمیٹیکلی ڈیزاسٹرز افیکٹڈ ایریاز ہیں, جہاں پہ وومن امپاورمنٹ کے ایشوز ہیں, جہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے کم ہیں جن ضلعوں میں, تو ان کو زیادہ ریپرزنٹیشن کی بات بھی ہو رہی ہے, وچ از ڈیفینیٹلی ریکوائرڈ کہ اگر ہم اس کو براڈر کانٹور میں دیکھتے ہیں پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے زمرے میں, تو یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس فار پاپولیشن ڈیولپمنٹ جو ایک چارٹر ہے یونائٹڈ نیشن کا, اس کے بھی الائنمنٹ میں ہم آتے ہیں, اور اس میں انٹرنیشنل ہماری جو ریکگنیشن ہے وہ بھی زیادہ بڑھتی ہے, کریڈٹ ریٹنگ پہ فرق پڑتا ہے. تو یہ تو اس کا پاپولیشن ڈیولپمنٹ کا براڈ اینگل ہے. جو اس کے اندر سب کمپوننٹ ہم دیکھتے ہیں دیٹ از ویری کریٹیکل, جو ٹیکس ریونیو کا کمپوننٹ ہوتا ہے. سو پروونشل اتھارٹیز یا پروونسز سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جو ٹیکس کے اندر شیئر ہے اس کے اندر اپنی ایفرٹس کو تھوڑا زیادہ کریں, تاکہ جو پروونشل اینڈ فیڈرل ڈویزیبل پول ہے اس کے اندر جب تک ہمیں پروونشل سپورٹ نہیں ملے گی تو اس وقت تک ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو صرف فیڈرل ریونیو سے مشکل ہو جائے گا. سو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اینگل دیٹ اس وقت گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کر رہی ہے فار NFC ایوارڈ, اور پروونسز کی بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ میں دیکھ رہا ہوں. آئی مین آج بھی ہمارا جو سیشن ہوا اس میں صوبوں کی بڑی پازیٹیو ریپرزنٹیشن تھی, اور جو پری سیشن انیشیل میٹنگز ویریس پروونسز میں کی گئیں اور وزراء کے ساتھ کی گئیں, چیف منسٹرز کے ساتھ, اینڈ دین جو ایک کانفیڈنس کی انوائرمنٹ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اینڈ دیٹ ول ڈیفینیٹلی بی ہیلپ فل جب ہم اس کو ایکچولی امپلیمنٹیشن لیول پہ لے کے جائیں گے. جی اچھا, ویری نائس. جس طرح سے آپ نے کہا پازیٹیو, اب ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ تھنگز آر جو ہے بڑی اچھی ڈائریکشن پہ جا رہی ہیں, اور کیونکہ ہم نے خود بھی وہاں موجود تھے, اور وہاں پہ کیونکہ ڈیفینیٹلی میں یہاں پہ منسٹر صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گئی تھی کسی وجوہات فلڈ کی اور ان کی چیزوں کی وجہ سے, لیکن آگے جو ہمارے ان کی جو سیشنس ہیں بڑے اسموتھلی لے کے جائیں گے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ جو چیزیں جیسے وقت گزرتی رہیں گی تو یہی رسپانس ملے گا, اسی طرح کی چیزیں ہوں گی, چیزیں ہو جاتی ہیں, کوئی ڈیفینیٹلی ریسورسز کو ایکولی ڈیوائڈ بھی کرنا ہے اور ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا گیا. کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں, پروونشل ریپرزنٹیشن, ایک جیسا سلوک, ایکوٹی بیسڈ جو فارمولہ ہے اس کی تو پہلے بھی اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ صوبوں کے ساتھ یا اس کی امپلیمنٹیشن اکارڈنگ ٹو دا فارمولہ ہوتی رہی ہے. کوشچن یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جو پروونشل کمٹمنٹس آتی رہی ہیں کہ ریونیو کلیکشن کے حوالے سے, ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے, اسپیشلی جو پروونشل ریونیو اتھارٹیز ہیں ان کے رول کو صوبوں نے مضبوط بنانا ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 13th امینڈمنٹ ہو چکی تھی, اس کے بعد بہت سارے جو ڈیوالو سبجیکٹس ہیں وہ صوبے اس کو ڈیل کر رہے ہیں, تو وفاق اس میں زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کر رہا ہوتا. تو جو اس وقت انوائرمنٹ بن رہی ہے وہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ کی, ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی کی بن رہی ہے, اور اس شیئرڈ رسپانسبلٹی میں وفاق اور صوبے ایک ایز اے فیڈریشن کا کانسیپٹ ہے نا یہ. تو جب وہ مل کے نہیں چلیں گے تو ڈیولپمنٹ کی جو یہ جرنی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. تو ڈیولپمنٹ کی جرنی کا بینیفٹ صرف وفاق کو نہیں ہوتا, صوبوں کو بھی ہوتا ہے. اگر کہیں پاکستان میں کوئی میگا پروجیکٹ آتے ہیں, کوئی بلٹ ٹرین چلائی جاتی ہے, تو اس میں کوئی ایک صوبے کا شہری
ही नहीं बैठता, पूरे पॉपुलेशन के तमाम सूबों की रिफ्लेक्शन होती है. तो आई सी दैट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. में बाद में भी जब इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे इसकी फाइनल होगी तो आई सी कि ये स्मूथ होगा और सूबे डेफिनेटली अपना जो पॉजिटिव रोल प्ले करते आए हैं आगे भी वो प्ले करेंगे इसमें. जी. अच्छा, यहाँ पे मैं आवाम की भी जिक्र करती हूँ क्योंकि डेफिनेटली जो एक एक्सपर्ट है वो सारी चीज़ों को देखते हैं और आवाम को तो डेफिनेटली अब सारे फैसले आवाम के लिए हो रहे हैं. तो इन फैसलों में आप आवाम के लिए आगे क्या बेहतरी देखते हैं? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है ना कि जब डेवलपमेंट एनएफसी अवार्ड का कॉन्सेप्ट क्या कि दे सर्टन पोर्शन जो फाइनेंशियल डिविजिबल पूल है वो सूबों को दिया जाए और उसके डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए जाएं. तो जब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो एक सेक्टर तो है नहीं, उसमें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होते हैं, रोडें बनती हैं, ट्रेन्स हैं, स्कूल बनते हैं, आपकी हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट्स होती हैं, आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उड़ान पाकिस्तान की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है. तो वो सारा का सारा अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो आवाम ही होती है. अब उसका इमीडिएट बेनिफिशियरी भी कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे ये पावर्टी ड्रिवन इनिशिएटिव हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, कोई और ग्रेजुएशन स्कीम्स हैं, कोई स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, ये तो डायरेक्ट आप इमीडिएटली ले जाते हैं. कुछ इंटरम पीरियड में आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट स्कीम है पंजाब ने शुरू की, ग्रीन स्कीम्स, वुमेन की ट्रांसपोर्ट वो स्कूटीज़ दी, इसी तरह कुछ बसेस ग्रीन इको फ्रेंडली बसेस लाए गए इस्लामाबाद के अंदर, सूबों के अंदर, और वो बसेस जो हैं डेडिकेटली फॉर फीमेल्स भी लाई गई. तो इन सब का बेनिफिट डायरेक्टली आवाम को ही जा रहा होता है. फिर जब देखें ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, आपका टैक्स रेवेन्यू बेहतर होगा, तो आपके जीडीपी के अंदर जो सर्कुलर इकॉनमी है वो जीडीपी बढ़ेगी. जब जीडीपी बढ़ेगी तो नेचुरली उसकी सर्कुलेशन ऑफ मनी से आवाम का ही बेनिफिट होता है. तो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव. जब भी एनएफसी अवार्ड या कोई भी डेवलपमेंट जर्नी मिल के सूबों की हम आहंगी के साथ आगे बढ़ती है तो फ़ायदा आवाम को डेफिनेटली होता है उसका. जी नाज़रीन, आज हमने इस स्पेशल शो में एनएफसी अवार्ड्स के मुतालिक हमने बात की, चाहे अहमियत हो, चाहे अमल हो, चाहे मुख्तलिफ चैलेंजेस हो. हमने अपने एक्सपर्ट्स के साथ साथ अपने फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, दीगर सूबों से जो लोग आए थे उन्होंने जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे अपनी सूबों की, उन्होंने भी बात की. डेफिनेटली ये बहुत अहम आइनी जिम्मेदारी और सबकी कोशिश है, जिन पर ये जिम्मेदारी आयत होती है उनकी कोशिश यही है कि इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से सरअंजाम दिया जा सके. और यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगी कि हमारे एक्सपर्ट ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि डेफिनेटली सबका अपना अपना किरदार है, इसमें हमारी आवाम का भी है. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सब ने पाकिस्तान के लिए अपना रोल, अपना किरदार अदा करना है. इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें. मुझे मोना खान को इजाजत दें. पाकिस्तान